یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہاں پر آنے والی طوائفیں ایک ہی خاندان سے ہوتی تھیں۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی پشت میں سے کون سی طوائف پہلے یہاں آئی تھی۔ یہ بات بھی روایت کی طرح مشہور تھی کہ جب مسافر شاہ کا یہاں قیام تھا، ان دنوں ایک طوائف کا گزر یہاں سے ہوا تھا۔ وہ بڑی بے بس اور غریب تھی، نہ اس کے پاس خوبصورتی تھی اور نہ دولت۔ وہ جب یہاں سے پلٹ کر گئی تو اس کی قسمت ہی بدل گئی۔ دوبارہ جب وہ یہاں آئی تو مسافر شاہ نہیں تھے۔ وہ رات بھر یہاں ناچتی رہی، پھر اس کے خاندان سے طوائفیں یہاں آنے لگیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہاں ایک رات جہاں مجرا کرتی تھی، پھر اس کے بعد سال بھر وہ کہیں بھی کوئی محفل نہیں سجاتی تھیں۔ اب یہ بات درست تھی یا غلط، کسی نے بھی تحقیق نہیں کی تھی۔ میلے کی آخری شام ڈھلتے ہی لوگ آ جاتے، رات بھر محفل رنگین کرتے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتے۔ وہ لوگ کبھی کسی کے مہمان نہیں رہے تھے۔ بچپن سے میں یہی سنتا آ رہا تھا۔ پہلے میں ہر سال میلہ دیکھنے آتا تھا، لیکن چند سال ہوئے ادھر نہیں آیا تھا۔ اس بار شاہ زیب کی خصوصی دعوت پر چلا آیا تھا۔ وہ اگر دعوت نہ بھی دیتا تو میں نے اس بار میلے میں ضرور آنا تھا۔ اس وقت رات گہری ہو گئی تھی۔ وسرو کا طوائف زادی پسینے میں شرابور تھی۔ اس کا سیاہ لباس بھیگ کر بدن سے چپک گیا تھا۔ جس قدر اس کا پسینہ بہہ رہا تھا، تماشبین اسی قدر نوٹوں کی بارش کر رہے تھے۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر شاہ زیب بھی اپنے سامنے نوٹوں سے بھرا تھیلا رکھے ہوئے تھا۔ اس دفعہ اس کا خمار ہی عجیب تھا۔ میلے کے ان 3 دنوں میں اس کی سرپرستی میں نوجوانوں نے سب سے زیادہ انعام جیتے تھے۔ ان شہزوروں، محافظوں، نوجوانوں اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان وہ کھل کر ان طوائف زادیوں کو داد و تحسین سے نواز رہا تھا۔ کچھ طوائفیں تھک ہار کر بیٹھ گئی تھیں، جس طرح کچھ امیر زادے اپنی ہار تسلیم کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس وقت شاہ زیب کے سامنے ایک اکیلا پیرزادہ فیروز کا بیٹا پیرزادہ وقاص ہی ڈٹا ہوا تھا۔ یہی دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے پاس نوٹ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ باقی بچی ہوئی طوائفیں ان دونوں کے درمیان بٹ کر رہ گئی تھیں۔ لاشعوری طور پر یہی وہ فیصلہ کن لمحات تھے جو سبھی طوائفوں کو اپنے سامنے ناچنے پر مجبور کر دے، وہی یہ مقابلہ جیت جائے، ورنہ سامنے والے کے نوٹ ختم ہو جانے تک یہ مقابلہ جاری رہتا۔ میں اس سروکا طوائف زادی میں کھویا ہوا تھا جو ہمارے سامنے ناچ رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ مست الست حالت میں تھی۔ اس کے ساتھ وہ دوسری چند طوائفیں بھی تھیں، مگر اس کا جنون بالکل منفرد تھا۔ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شاہ زیب کے سامنے سے ہٹی ہی نہیں تھی۔ چند طوائفیں پیرزادہ وقاص کے سامنے تھیں، مگر لوگوں کی توجہ ان پر نہیں تھی۔ یوں پورا پنڈال اس سروکا حسینہ کی طرف متوجہ تھا۔ شاہ زیب نے اس کی مستی اور جنونی کیفیت کے پیش نظر اپنے دونوں ہاتھوں میں نوٹ پکڑے اور اٹھ کر نوٹ وارنے لگا، جس پر پنڈال میں ہاؤ ہو کا شور مچ گیا۔ پیرزادہ وقاص کے سامنے ناچنے والی طوائفوں کو ہر کوئی بھول گیا۔ مجمع سمٹ کر اس سروکا طوائف کی زادی کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ یہ پیرزادہ وقاص کے لیے بڑی حد تک کی بات تھی۔ ایک بارگی اس کی طرف سے ایک نوجوان اٹھا اور بڑی تیزی سے آ کر اس سروکا طوائف زادی پر نوٹ برسانے لگا۔ کوشش یہی تھی کہ اس حسینہ کو اپنی جانب متوجہ کر لے یا پھر اسے مائل کر کے اپنی طرف لے جائے۔ شاید اس طرح ہاتھ سے جاتا ہوا میدان وہ مار لیں۔
मगर वो सरोकत हसीना टस से मस नहीं हो रही थी। इस जुनूनी अंदाज से नाचती रही कि जैसे इसे अपने इर्द गिर्द का होश ही नहीं है। इस नौजवान को जब अपनी कोशिश रायगां जाती हुई दिखाई दी, जो बिलाशुबा शर्मिंदगी का बायस थी, तब इस नौजवान ने सरोकत वाइफजादी का बाजू पकड़ लिया। वो इसे इस जानब ले जाने की कोशिश करने लगा जिस तरफ से वो आया था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कोई तवाइफ को हाथ लगाए। यही वो लम्हात थे जब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। मुझे महसूस होने लगा कि जिस मकसद के लिए शाहज़ेब ने मुझे दावत दी थी या फिर यहाँ आने का नादीदा बुलावा था, वो वक़्त आन पहुँचा है। बिलाशुबा मेरे लिए इम्तहान की घड़ी आन पहुँची थी, क्योंकि शाहज़ेब की हवारी और मुसाहिब उठ खड़े हुए थे। चलता हुआ गीत अचानक रुक गया तो हर तरफ सन्नाटा छा गया, जिसके साथ ही इस सरोकत वाइफजादी को होश आ गया। इसने पटी पटी निगाहों से अपने इर्द गिर्द देखा, फिर हैरत और गुस्से से इस नौजवान से अपना बाजू एक झटके से छुड़ा लिया। तभी शाहज़ेब की आवाज़ गूंजी, ओ नौजवान, ऐसा ना करो, मुकाबला करो, मुकाबला। नोट अगर कम पड़ गए हैं तो मुझसे ले लो, लेकिन मुकाबला करो। ये जो तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए इसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गड्डियाँ इस नौजवान की तरफ फेंकते हुए कहा, ये लो, सुबह होने का इंतज़ार करो और मुकाबला करो। शाहज़ेब की आवाज़ क्या गूंजी, पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया, जबकि मेरे बदन में वही सनसनाहट होने लगी थी जो भूखे शेर को अपना शिकार मिल जाने पर होती है। मेरे जबड़े भिंच गए थे। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। पीरज़ादा वकास की तरफ चंद लोग उठे और इंतहाई गैज़ो गज़ब में थे। इनके पीछे इनके पीछे बहुत सारे लोग बड़े चले आ रहे थे। वो मैदान जहाँ चंद मिनट पहले तक तवाइफें नाजो अंदाज के साथ महवे रक़्स थीं, वही अब मैदान कारज़ार बन गया था। एक हजूम एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो गया। इसी दौरान पीरज़ादा वकास की तरफ से किसी ने हवाई फायर कर दिया। फायर की आवाज़ ने मेरे असाब के तार हिला दिए। मुमकिन है इसका मकसद यही रहा हो कि लोग डर जाएं और खौफज़दा होकर भाग जाएं। तभी मेरे करीब खड़े शाहज़ेब ने मेरी जानब देखा और कहा, जमाल, जिसके पास भी असला हो वो यहाँ से बच कर ना जाए, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। जैसे ही इसके अल्फाज मेरे कानों में पड़े, इस लम्हे मेरा पिस्टल मेरे हाथों में था और मैं इसका सेफ्टी कैच हटा चुका था। वहाँ किसी को कत्ल करना मकसद नहीं था, बल्कि जो भी असला चलाने की कोशिश करता, इसे इस तरह ज़ख्मी कर दिया जाए कि वो असला न चला सके। अब ये कड़े इम्तहान वाली बात थी कि इतने बड़े हजूम में फायर इस तरह किया जाए कि सामने वाला महज ज़ख्मी हो। शाहज़ेब को मालूम था कि मेरा निशाना किस तरह सुच्चा है और मुझे भी अपने फ़न पर नाज था, इसलिए मैंने पहला निशाना ही इस बंदे का लिया जिसने हवाई फायर किया था और इस फायर का रद्द अमल देख रहा था। एक धमाके के साथ पीरज़ादा वकास के पास एक चीख उभरी। तब तक मैं अपनी जगह तब्दील करके निस्बतन अंधेरे में ऊंची जगह पर पहुंच चुका था। मैंने यके बाद दीगरे दो मज़ीद बंदों का निशाना लिया और वहां से हट गया। वहां हलचल मच गई। कुछ देर पहले जहां जोश भरे नारे और जवानी से भरपूर रंगीन फिक्रेबाजी हो रही थी, अब वहां खौफ में लिपटी हुई चीखें और जान बचाने की फ़िक्र में लोगों की भगदड़ थी। दोनों हरीफों के लोग गुथम गुथा थे, जबकि मैं यही देखते हुए अंधेरे में हो गया कि मुखालिफ फरीक में से असला किस किस के पास है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि किस हरीफ का पलड़ा भारी है, मुझे तो अपना काम करना था। पीरज़ादा वकास के इर्द गिर्द चंद मुहाफ़िज़ थे। इनके पास मुख्तलिफ़ मॉडल की गन्नें थीं। मैं अगर इन्हें ही निशाना बना लेता तो ना सिर्फ पीरज़ादा की हवा निकल जाती, बल्कि फायर भी नहीं कर सकते थे। ये जितनी जल्दी हो जाता इतना ही फ़ायदा मंद था। दुश्मन के बारे में जब ये यकीन हो जाए कि वो वार करेगा, तब एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस पर वार कर दो, वरना
اس نے تو وار کرنا ہی ہے۔ دشمن کو موقع دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ پیرزادہ وقاص کے حصار کو خوف زدہ کر دینا صرف اور صرف سچے اور سچے نشانے ہی سے ممکن تھا۔ میری پہلی نگاہ میں وہ شخص آیا جو اپنی گن کو بولٹ مار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا میں نے اس پر فائر جھونک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں پر حیرت کس قدر ہے۔ وہ گولی کی سمت ہی متعین کرتے رہ گئے اور میں نے اس کے حصار میں اپنا میگزین خالی کر دیا۔ یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے تھے، اس لیے انہیں سمت کا اندازہ ہو گیا۔ تبھی ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور میرے قریب سے گزر گئی۔ اگر میں نے عادت کے مطابق جگہ تبدیل نہ کی ہوتی تو بلا شبہ وہ گولی میرے بدن میں پیوست ہو چکی ہوتی۔ میں نے میگزین بدلا اور جگہ بدل کر فائر کرنے لگا۔ اندیکھی موت کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ یکے بعد دیگرے کئی اسلحہ بردار ڈھیر ہو گئے تو ان میں مقابلے کی سکت نہ رہی۔ اندیکھی گولیوں کا شکار وہیں گر کر تڑپنے لگے تو پیرزادہ وقاص میں دم خم نہ رہا۔ میں نے دیکھا وہ تیزی سے لوگوں کے درمیان میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا نشانہ لیا اور چاہا کہ اسے زخمی کر دوں، مگر نہ جانے کیوں کیا سوچ کر اس کے قریب کھڑے بندے کو فائر جھونک دیا۔ وہ بندہ چیخ مارتے ہی الٹ گیا۔ تبھی اس کا خوف دیدنی تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرا پورا دھیان اس طرف تھا کہ گولی کسی کو بھی ایسی جگہ نہ لگے جس سے وہ مر جائے۔ صرف زخمی کر کے دہشت زدہ کرنا تھا اور وہ ہو گئے۔ پیرزادہ وقاص کو میں خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے سردار کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کے حواری بھی تتر بتر ہونے لگے۔ جس طرف سینگ سمائے وہ اسی طرف نکل گیا۔ خوف کی اس فضا میں دونوں طرف سے ہی لوگ زخمیوں کو اٹھا کر بھاگنے لگے۔ گاڑیاں سٹارٹ ہونے لگیں اور اندھیرے میں لوگ بھاگنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے دورانیے میں وہ میدان ایک المناک انجام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بس چیخ و پکار، خوف و ہراس اور زخمیوں کی کراہیں تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی مر گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ میدان بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مار لیا تھا۔ میں دور کھڑا شاہ زیب کے چہرے پر پھیلی عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اندھیرے میں اس سمت بڑھ گیا جدھر میری بائک کھڑی تھی، اور وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کوئی اسے اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ میں نے پسٹل اپنی ڈب میں رکھنے سے پہلے اس کا میگزین دیکھا، اسے نکال کر دوسرا لگایا، پھر اڑس کر بائک نکال کر وہاں سے چل دیا۔ اندھیرے میں ذرا فاصلے پر بائک کی روشنی میں برگد کا درخت، مسافر شاہ کا تھڑا اور اس کے قریب کھڑے چند لوگ ایک لمحہ کے لیے میری نگاہوں میں آئے، اور پھر میں اپنے گاؤں جانے والے راستے پر ہو لیا۔